بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین محترم، ناظرین اور سامعین، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 14 سورہ النور آیت نمبر 61۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کی سمجھ، عمل اور اس کا نور نصیب فرمائے۔ آج کی جو آیت ہے وہ کافی بڑی آیت ہے اور اس کے اندر مختلف انداز میں احکامات بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی اس آیت کا ترجمہ سیکھ لیتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لیس علی الاعمی، نہ اندھے پر حرجن کوئی حرج ہے، ولا علی الاعرج، اور نہ لنگڑے پر حرجن کوئی حرج ہے، ولا علی المریض، اور نہ ہی بیمار پر حرجن کوئی حرج ہے، ولا علی انفسکم، اور نہ ہی تم پر کوئی حرج ہے، ان تاکلوا، کہ تم کھاؤ، من بیوتکم، اپنے گھروں سے، او بیوت آبائکم، یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، او بیوت اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، او بیوت اعمامکم، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، او بیوت عماتکم، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، او بیوت اخوالکم، یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے، او بیوت خالاتکم، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، او ما ملکتم، یا تم مالک ہو، مفاتحہ، جن گھروں کی کنجیوں کے، او صدیقکم، یا اپنے دوست کے گھر سے، لیس علیکم جناح، اور نہیں ہے تم پر کوئی حرج، ان تاکلوا، یہ کہ تم کھاؤ، جمیعا، سب مل کر، او اشتاتا، یا الگ الگ، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، اور جب تم داخل ہو گھروں میں، فَسَلِّمُوا، تو سلامتی کی دعا دو، عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنوں کو، تحیۃً، وہ دعا، من عند اللہ، کہ اللہ کی طرف سے ہو، وہ مبارکتاً، جو برکت والی ہو، طیبتاً، پاکیزہ، اپنے رب کی طرف سے ہو جو کہ پاکیزہ ہو، مبارکتاً، جو بڑی برکت والی ہے، طیبہ، اور پاکیزہ ہے، کذالک، یوں ہی، یبین اللہ، کھول کر بیان کرتا ہے اللہ، لکم، تمہارے لیے، الآیات، احکام، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ لو۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی آیت میں جو سب سے پہلا حصہ ہے اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اندھے پر، لنگڑے پر اور مریض پر کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں پر ساری کھانے کی بات ہو رہی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ لنگڑے، اندھے اور بیمار سے نفرت کرتے تھے اور ان کو اپنے ساتھ کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ لنگڑے کے لیے یہ تھا کہ یہ بیٹھتا ہے تو جگہ زیادہ گھیرتا ہے، اور اندھے کے لیے یہ تھا جو نابینا تھا کہ وہ اس کو نظر ہی نہیں آتا انڈا کدھر پڑا ہوا ہے، بوٹی کدھر پڑی ہوئی ہے، آلو کدھر ہے، تو وہ کبھی کدھر سے اٹھا کے کھاتا ہے، کبھی کدھر سے اٹھا کر کھاتا ہے۔ بیمار تو پھر کمزور ہوتا ہے، وہ کھانے میں ویسے بھی کمزور ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ کھانا نہیں کھاتے تھے، تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر جب 188 نازل ہوئی، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور تم ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ یہ جس وقت آیت نازل ہوئی تو اس وقت لوگوں نے اندھوں کے ساتھ، لنگڑے کے ساتھ، مریض کے ساتھ کھانا کھانا چھوڑ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم باطل طریقے سے کھائیں۔ تو اللہ پاک نے آیت میں نازل فرمایا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ
اس میں کوئی کسی قسم کی حرج نہیں ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث کا نمبر ہے جناب 24,527۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک حدیث ہے۔ ویسے آپ سب سے میں سوال کرتا ہوں، اپنے آپ سے بھی کرتا ہوں کہ ہم طبیعت کے اتنے وہ ہو گئے ہیں کہ اگر کوئی چیچک والا مریض ہمارے پاس آ کر بیٹھے تو کیا ہم اسے کھانا کھلائیں گے؟ کھلائیں گے ضرور، کہیں گے ادھر بیٹھ کے کھاؤ، اپنے ساتھ اس کو کھانا نہیں کھلائیں گے، طبیعت نہیں مانتی، خیر یار بیٹھ کے کھاؤ یار۔ اگر وہ آ کے ہمارے ساتھ شامل ہو گئے پھر کیا کریں گے؟ پھر اٹھ کے اس کو اٹھا دیں گے یا اٹھ کے چلے جائیں گے، ایسا ہی ہے نا۔ تو اب دیکھیں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایسا ملتا ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث کا نمبر ہے 24,527۔ کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک سیاہ رنگ کا چیچک زدہ مریض آیا جس کی کھال چھلی ہوئی تھی، بھئی وہ خارش کر کر کے کھال چھلی ہوئی تھی، وہ جس کے پاس بھی بیٹھتا لوگ اس کو اٹھا دیتے، وہ اٹھ کے کسی دوسرے کے پاس بیٹھتا وہ بھی اس کو اٹھا دیتا، پھر وہ کسی اور کے پاس بیٹھتا وہ بھی اس کو اٹھا دیتا۔ اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا تو اس کو بازو سے پکڑ کے اپنے ساتھ بٹھا لیا کہ بھائی جس کا کوئی بھی ہمدرد نہ ہو اس کے ساتھ حضور پاک ہمدردی کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑا اوکھا کام ہے، مشکل کام ہے کہ کسی بیمار بندے کو سینے سے لگانا، کسی کمزور بندے کو سینے سے لگانا، لنگڑے کو سینے سے لگانا، کسی نابینا کے ساتھ پیار کرنا، کسی ریڑھی والے کے ساتھ پیار کرنا، کسی مانگنے والے کے ساتھ پیار کرنا، خاص کر مریض وہ بھی جو چیچک زدہ ہو، جس کے جسم پر پھوڑے ہوں، اور وہ بھی انسان ہوتا ہے، وہ بھی اپنے ماں باپ کا بیٹا ہوتا ہے، وہ بھی حضور کا امتی ہوتا ہے، حضور نے ایسے لوگوں کو اپنے سینے سے لگایا ہے۔ ایک اور روایت سنیں، یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 24,556۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ کھانا کھا رہے تھے، ایک مجذوم شخص آیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ بٹھایا اور کہا بسم اللہ پڑھ، اللہ پر توکل کر اور اعتماد کے ساتھ کھا، شروع کر، اعتماد کے ساتھ کھا اور شروع کر۔ ایسا لجپال، ایسا نبی کسی نے نہیں دیکھا۔ تو آیت کے پہلے حصے میں یہ جو بیان ہے اس میں ضرور ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے۔ یار یقین کریں بعض اوقات ہم جان بوجھ کے نہیں کرتے، بعض اوقات بس غلطی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ کاٹن کا سوٹ بندے نے پہنا ہو، کسی بھی برانڈ کا سوٹ بندے نے پہنا ہو تو وہ جناب کوشش کرتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ ہاتھ بھی نہ ملاؤں، بڑے بڑے۔ ہمارے مورگا میں نے ایک دفعہ دیکھا، ایک وہاں پہ کونسلر تھا، تو وہ بڑا جی کاٹن کا سوٹ پہن کے آیا اور بڑے غرور کے ساتھ، تو آگے جناب وہ گرا اور نالے میں جا گرا اور سارے کپڑے خراب ہو گئے، لوگوں نے پکڑ کے اس کو اٹھایا۔ اب دیکھیں انسان کو غرور اور تکبر بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بیماروں کے ساتھ بھی وہی رویہ، اور جو معذور ہیں ان کے ساتھ بھی وہی رویہ، اپنے پیارے لاڈلو دوستوں کے ساتھ بھی، لاڈلے دوستوں کے ساتھ بھی وہ ایک ہی رویہ، ایک رنگ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں ایک ہی رنگ نصیب فرمائے۔ ہمارے ہاں تو یہ بھی ہے، ہمیں جب غصہ آتا ہے تو کسی غریب پر اور جو نہیں بولتا اسی پر آتا ہے، اور جب غصہ کسی ایسے بندے پر آتا ہے جو آگے سے بولتا ہے تو پھر ہم وہاں پہ چپ کر جاتے ہیں۔ یہ بھی ناانصافی ہے۔ اللہ ہمیں سب کو انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر کچھ رشتے بتائے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ فرمایا کہ تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے، اپنے ماں باپ کے گھروں سے۔ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، سنن ابی داؤد، حدیث کا نمبر ہے 3530۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس مال بھی ہے، میری اولاد بھی ہے، میرے ابے کو مال کی ضرورت ہے، میں کیا کروں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم بھی، تیرا پیسہ بھی تمہارے والد کی ملکیت ہے۔ اے بندے، تو بھی اور تیرا پیسہ بھی کس کی ملکیت ہے؟
تمہارے والد کی ملکیت ہے، اور تم اپنی اولاد سے کھاؤ اور اپنے والدین کو کھلاؤ۔ تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر والد بے روزگار ہو جائے اور بیٹا جو ہے روزگار والا ہو تو اپنے والد کو ضرور اس کی دیکھ بھال کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اپنی ماؤں کے گھروں سے کھاؤ، یہی وہ حکم ہے کہ کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ اپنے بھائیوں کے گھروں سے کھاؤ، اپنی بہنوں کے گھروں سے کھاؤ، اپنے چچاؤں کے گھروں سے کھاؤ، پھوپھیوں کے گھروں سے، ماموں، خالائیں، اور یا پھر تم ان تمام گھروں سے تم کھا سکتے ہو۔ کہا کہ جن گھروں کی چابیاں تمہارے پاس ہیں ان گھروں سے بھی کھا سکتے ہو۔ اب یہ کیا روایت ہے؟ یہ روایت یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، روایت ہے، امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے اس کو، کہ لوگ رغبت رکھتے تھے کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ سفر کریں۔ حضور سفر کے لیے نکلتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ کرام بھی کہتے تھے کہ ہم بھی جائیں، تو حضور کے ساتھ چلے جاتے تھے، پیچھے گھر ہو جاتے تھے خالی، وہ اپنے گھروں کی چابیاں اپنے کفیلوں کو دے دیتے تھے، وکیلوں کو دے دیتے تھے، اور ساتھ کہتے یار ساتھ کھا پی بھی لینا، ہماری حفاظت بھی کرے۔ وہ آگے سے کہتے نہیں، وہ آج کے وکیل تو نہیں تھے، اس دور کے وکیل، وہ کہتے نہیں ایسا نہیں کھانا کیونکہ ہمارا حق نہیں بنتا۔ تو یہ پھر آیت کہتے ہیں کہ اس موقع پر نازل ہوئی، انہیں کہا گیا کہ تم کھا سکتے ہو، او ما ملکت مفاتحہ، یا تم مالک ہو جن گھروں کی چابیوں کے، او صدیقکم، یا اپنے دوست کے گھر سے۔ بھائی دوست کے گھر میں اگر آپ ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ کو کمرہ ملا ہوا ہے، فریج ہے، سارا کچھ ہے، اور دوست کہیں چلا گیا، تو وہاں تھوڑا بہت جتنا تم محسوس کرتے ہو کہ ضرورت پوری ہو سکتی ہے تو اتنا کھا سکتے ہو بغیر پوچھے ہوئے۔ یہ نہیں ہے کوئی چیز اٹھا کر گھر لے جاؤ، ایسا نہیں کر سکتے۔ کوئی چیز چاول پڑے آپ نے بھوک لگی ہوئی ہے، ٹائم ہو گیا، یا روٹی پڑی ہوئی ہے آپ گرم کر کے کھا سکتے ہیں تو وہ کھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور چیزوں کا تصرف جائز نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم کھاؤ سب مل کر یا الگ الگ۔ اصل میں آقا علیہ السلام کے صحابی بھی اور حضور علیہ السلام کے فالوور جو کمپینین تھے بڑے ہی مزیدار تھے۔ انصار کی ایک پوری جماعت تھی جو بغیر مہمان کے کھانے نہیں کھاتے تھے، صبح سے شام تک کھانا سامنے رکھ کے بیٹھے رہتے تھے، اور کھانا بعض وقت کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ الگ ہو کے کھا لیتے تھے، یہ بھوک لگی ہے ان کی طرح۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم مہمانوں کا انتظار کر رہے ہو، مہمان آ جائیں تو مل کے کھا لو، مہمان نہیں آتے اور تمہیں کوئی کام ہے تو الگ الگ بھی کھا لو، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اپنے اوپر وہ لازم نہ کرو جو تمہارے اوپر لازم نہیں ہے۔ آیت کا جو آخری حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم گھروں میں داخل ہو جاؤ تو سلامتی کی دعا کرو۔ کیا کرو؟ اور اپنے لوگوں پر سلام کرو، السلام علیکم، تو اس سے سلامتی ہوگی، مصیبتیں دور ہوگی، پریشانیاں دور ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا کہ آپ دعا کریں، ان کو دعا بھی دیں، وہ دعا جو مبارک ہو اور طیب ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آپ ان گھر والوں کو دعا دیا کریں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تمہیں عقل آ سکے، تاکہ تم عقل مند بن سکو۔ آج کی آیت میں جو اسباق تھے اللہ ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔